नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबरों ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी नईम वजाहत। अस्सलाम वालेकुम। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम ऐसी खबरें आपके सामने पेश करते हैं, उन खबरों पर तबसरा किया जाता है जो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। और वैसे भी सोशल मीडिया हो तो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उन खबरों को गैर मामूली अंदाज में नशर करता है। लेकिन हम जो खबरें पेश करते हैं, जो गोदी मीडिया है वो पेश नहीं करता और ना पेश करने की जुर्रत कर सकता है। मिसाल के तौर पर आपको बता दूँ कि उन्नाव रेप केस, इस सिलसिले में आप अच्छी तरह जानते हैं, उस बारे में खबर है। तो हम चलते हैं नईम वजाहत की तरफ और पूछते हैं कि उन्नाव रेप केस का क्या हाल है। नईम वजाहत साहब ज़रा बताइए। देखिए, मैं समझता हूँ कि मुजरिम मुजरिम होता है, ज़ात पात मज़हब सियासत से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। अगर कोई जुर्म कर रहा है और उसके पास आपके पास सबूत है जी, और अदालत उसको गुनहगार मान रही है, कसूरवार मान रही है, तो कानून के तहत जो सज़ा दी जानी चाहिए वो सज़ा देनी चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा। बहरहाल नाज़रीन, जो मैंने पहली खबर आपको बताई है, उन्नाव रेप केस में बीजेपी के एक साबिक रुकन असम्बली है, उन्हें ज़मानत दे दी गई है। हालांकि उन्हें इस केस के सिलसिले में जो 2017 में पेश आया था, और आपको ये बता दूं कि उस केस में एक माइनर लड़की का, यानी कम उम्र लड़की का रेप किया गया था। और फिर आप देखेंगे कि जब उसका बाप, एक यानी मजलूम बाप जिसकी बेटी की इस्मत रेज़ी की गई और इज्तिमाई इस्मत रेज़ी का भी निशाना बनाया गया, उस बेटी के बाप को पुलिस गिरफ्तार करती है। फिर पुलिस स्टेशन में उसकी मौत हो जाती है, पुलिस हिरासत में उसकी मौत हो जाती है। और फिर आप देखेंगे कि इसके बाद इस साबिक एमएलए को सज़ाए उम्र कैद सुनाई जाती है। और आपने देखा कि किस तरह वो लड़की दिल्ली आती है, दिल्ली में उसका पीछा किया जाता है, उसके खाला वगैरह का, और फिर ये एक्सीडेंट किया जाता है। एक्सीडेंट में वो लड़की ज़ख्मी हो जाती है, आंटी की मौत हो जाती है। तो जिस अंदाज में ये वाक़या पेश आया है, उसके बावजूद अब ये बीजेपी के साबिक एमएलए को सज़ाए उम्र कैद सुनाई गई है। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने उसे मशरूत तौर पर ज़मानत दे दी है, वो ज़मानत पर रिहा हो गया है। और दूसरी तरफ आप देखिए, ये हाथरस यूपी का एक मुकाम है जहाँ पर एक दलित लड़की की इज्तिमाई इस्मत रेज़ी होती है। हद तो ये है कि उसकी सारी हड्डियां तोड़ दी जाती हैं उस लड़की की, और उस लड़की की मौत हो जाती है। और आपको ये बता दूं कि जो दलित हैं या जो हिंदू है, उनका ये रस्म व रिवाज पाया जाता है कि रात में उनकी चिता को आग नहीं दी जाती या आग नहीं लगाई जाती और ना ही आखिरी रस्मात अंजाम दी जाती है। कहा यह जाता है कि हाथरस का जो डीएम है, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, वो मुदाखलत करता है, इस लड़की के ख़ानदान को डराता है, धमकाता है, और फिर उस लड़की की उसी के खेत में आखिरी रस्मात रात देर गए अंजाम दी जाती है। और आपको ये बता दूं, उस सिलसिले में एक इंसानियत नवाज सहाफ़ी केरला से जाता है जिसका नाम सिद्दीक कपन है। जब वो जाता है तो उसे यूएपीए के तहत वो हुकूमत उत्तर प्रदेश और उसकी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। मुल्क से बगावत का इल्ज़ाम आयद किया जाता है। बरसों वो जेल में रहता है। माँ उसकी बेटे का इंतज़ार देख देखते फौत हो जाती है। बीवी बच्चों को शदीद तकालीफ का सामना पड़ता है। कोई उसकी ज़मानत के लिए आगे नहीं आता। लेकिन एक प्रोफेसर है जो गैर मुस्लिम है, वो खातिन आगे बढ़ती हैं, फिर ज़मानत देती हैं, तो बहरहाल उसकी रिहाई अमल में आती है ज़मानत पर। फिर आप देखेंगे कि एक सहाफ़ी है जो बहुत ज़्यादा संगीन वाक़े में गिरफ़्तार किया जाता है। महाराष्ट्र पुलिस उसे गिरफ़्तार करती है। शिवसेना और कांग्रेस की जो हुकूमत थी उसमें गिरफ़्तारी होती है। लेकिन आपको बता दूं कि मरकज़ में बीजेपी हुकूमत है, सिंगल इंजन की हुकूमत, तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट से उसे एक दिन में ज़मानत मिल जाती है। लेकिन आप अंदाज़ा कीजिए, उन्नाव रेप केस, यहाँ रेप करता है, कत्ल के वाक़यात पेश आते हैं, एक्सीडेंट होता है, साजिशें रची जाती है, उसे सज़ा नहीं, यानी सज़ाए उम्र कैद के बावजूद भी ज़मानत मंजूर होती है। उमर खालिद, शर्जील इमाम, उसके 8-10 दोस्त जो हैं, उन्हें झूठे इल्ज़ामात में गिरफ़्तार कर लिया जाता है। 5 साल से जेल में है और उन्होंने ना किसी का रेप किया, ना किसी की साड़ी फाड़ी, और ना किसी के शलवार फाड़ी, और ना किसी का, आप अंदाज़ा कीजिए कि किसी का निकाब खींचा, और यहाँ तक कि उन्होंने किसी को कत्ल भी नहीं किया, किसी को मारने की कोशिश भी नहीं की, लेकिन उन्हें ज़मानत नहीं मिलती
گئی. تو یہ کیا ہے؟ کیا قانون کا دغلاپن ہے یا حکومتوں پولیس کا جو دغلاپن ہے، تعصب ہے، جانبداری ہے، امتیازی سلوک ہے، کیا ہے؟ یہ سوال اب سارا ہندوستان کر رہا ہے اور میں بھی یہ سوال کرتا ہوں، آپ بھی یہ سوال کیجئے. اور اس کا جواب کون دے گا؟ یہ جواب دے گا اتر پردیش کی حکومت، جواب دے گی نریندر مودی حکومت، جواب دے گی نفاذ قانون کی ایجنسیاں، جواب دے گی عدالتیں. جی دیکھیے آپ وہ بالخص بانوں کے لے لیجیے آپ. جی ہاں بالخص بانوں کو بھی چھوڑ، ان کو تو حکومت چھوڑ دی. جی ہاں ٹھیک ہے کہ سپریم کورٹ نے اس کو پھر سرزنش کے بعد پھر دوبارہ جیل میں گئے ہیں وہ لوگ، لیکن یہ لوگ جو بی جے پی کے حامی ملزمین ہیں یا مجرمین ہیں، کچھ بھی ہے، ان کو آزادیاں دی جا رہی ہیں کمپلیٹلی. خیر یہ اب جو ضمانت ملی ہے ہائی کورٹ سے ملی ہے یہ الگ بات ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہر جگہ پہ سیاسی دباؤ ڈال کے ہر کوشش کی جا رہی ہے. میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ ہائی کورٹ پہ دباؤ ڈالا گیا ہے، لیکن ہائی کورٹ کو بھی سوچنا چاہیے. جس طرح سے آپ نے بات کی ہے شرجیل امام وغیرہ کی، جی ہاں، وہ نوجوانوں تو کسی کی زندگیوں سے کھلواڑ نہیں کیا ہے، کسی کی عزت سے بھی نہیں کھیلے، کسی کی عزت سے بھی نہیں کھیلے ہیں، نہ ہی ان کی وجہ سے کوئی قتل و غارت گری کے واقعات پیش آئے ہیں یا پھر کرفیو نافذ ہوا ہے. ایسے لوگوں، نوجوان بچے جن کی تعلیم کو ادھورا رکھا گیا ہے، ایسے لوگوں کو جیل میں رکھ کر جو مجرم صفت انسان ہیں ان کو ضمانتیں دی جا رہی ہے. جی جی، تو اس پہ سوچنا پڑے گا. اور ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جو سابق ایم ایل اے ہے کلدیپ سنگھ سینگر، اور اس بارے میں آپ کو بتا دوں کہ اس لڑکی نے کہا تھا کہ وہ نوکری کی تلاش میں اس کے پاس گئی تھی اور اس لڑکی نے کہا تھا کہ مجھے نوکری دلائیے، تب اس نے وعدہ کیا کہ میں تمہیں نوکری دلاتا ہوں، اور اس بہانے اس کا ریپ کر دیا اور اسے سزائے عمر قید بھی ہوئی. لیکن اب دیکھیں کہ وہ ضمانت پر رہا ہوا اور ہائی کورٹ، دہلی ہائی کورٹ کے جسٹس سبرامنیم پرساد اور ہریش ویدیا ناتھ شنکر نے سینگر کو ضمانت دی اور مشروط ضمانت دی اور کہا کہ تم اس لڑکی کے گھر کے 5 کلومیٹر کے دائرے میں نہیں جا سکتے اور نہ ہی اس کے ماں کو اور اس لڑکی کو دھمکی دے سکتے ہیں. اب اندازہ کیجئے، باپ کا پولیس حراست میں قتل ہو رہا ہے، کیا باپ نے کسی کا ریپ کیا تھا؟ یہ سوچنے والی بات ہے. جی نہیں بالکل آپ سچ بول رہے ہیں، مگر تھوڑا جذباتی بھی ہو رہے ہیں. جی جی ٹھیک ہونا بھی چاہیے، ایسے ایشو ہے. آپ بتائیے کتنے افسوس کی بات ہے، ایک مگر بچی کے باپ کو مار دیتے ہیں. دیکھیے ایک بچی کے باپ کو مار دیا گیا، بچی کا ایکسیڈنٹ کیا اس گیا، کے آنٹی کا قتل ہو گیا، اس کے بعد یہ اب جیل سے اب رہا ہوگا تو اس بچی کا، اس کی فیملی کا کیا ہوگا، اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. ہاں، جو پولیس حراست میں باپ کو مار دیتی ہے، اب اندازہ کیجئے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے. تو دیکھیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتر پردیش میں جو جنگل راج چل رہا ہے جی، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اور بڑی افسوس کی بات ہے اس طرح کے جو فیصلے آتے ہیں اس فیصلوں پر تنقیدیں کی جاتی ہے، اور تنقید کی جانی بھی چاہیے کیونکہ بحیثیت ہندوستانی ہمیں یہ پورا حق ہے کہ اگر کوئی غلط فیصلہ آتا ہے تو اس پر ضرور تنقید کرے اور لوگوں کی توجہ اس پر دلائیں. اب شرجیل امام نے کس کا ریپ کیا تھا، یہ سوال پیدا ہوتا ہے. عمر خالد نے کس کا ریپ کیا تھا کہ کسی کی زندگی خراب کی تھی. آج بھی 5 برسوں سے وہ جیلوں میں سڑ رہے ہیں. کیا عدالتوں کو دکھائی نہیں دیتا؟ کئی مرتبہ وہ لوگ عدالت میں عرضی ڈال چکے ہیں اپنی ضمانت کے لیے، لیکن کبھی ان کو ضمانت نہیں دی جاتی. نہیں، عدالتوں کو احساس نہیں ہوتا کہ یہ جان بوجھ کر کیا جانے والے اقدامات ہیں. انہیں پھنسایا جا رہا ہے صرف اس لیے کہ ان کا مذہب اسلام ہے، کیونکہ وہ دین پر چلنے والے ہیں، کیونکہ ان کا نام مسلمان ہے. اسلام مذہب کے نام پر روکا جا رہا ہے، پتہ نہیں کیا پریشر ہے. نہیں، یہ اکثر یہ الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ صرف اور صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے انہیں تعصب کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. بالکل. دیکھیے جب جیسے انو جیسے قتل کے یا پھر ریپسٹ کو جب چھوڑا جا رہا ہے تو یہ تو سوال اٹھے گا کیسا بھی. ارے آپ دیکھیے، ایک بدنام زمانہ چینل کا جو اینکر ہے وہ چیخ کر کے عجیب و غریب بی جے پی کی تائید کرتا تھا، آج کل بی جے پی کی مخالفت میں بات کر رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ جی، تو اس کو آپ کو بتا رہا ہوں. نہیں، وجہ کی بات میں بات کریں گے. جو واقعے میں پھنسا تھا وہ ایک دن میں ضمانت مل گئی. ایک دن میں ضمانت مل گئی. بالکل صحیح کہا آپ نے. تو کیسا دیتے ہوئے؟ میرے خیال سے خودکشی کا خودکشی پر اکسایا تھا، اس نے مجبور کیا تھا. خودکشی کا نوٹ میں اس کا نام تھا. ارے نام تھا اسے، اور آپ ضمانت ایک دن میں دیتے ہیں. اور کیا پھر شرجیل امام کو کیوں ضمانت نہیں دی جاتی؟ بالکل آپ کی بات بالکل سے اتفاق کرتا ہوں میں. جی، آپ کچھ کہہ رہے تھے کہ اسے اب وہ کیوں بول رہا ہے. جی، میں خود جاننا چاہ رہا ہوں. آپ جو جس جرنلسٹ کی بات کر رہے ہیں وہ یو ٹرن لینے کی وجہ کیا؟ وجہ وہی میں بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیوں آخر کیا اپنے آپ کو شریف ثابت کرنا چاہ رہا ہے، اپنے آپ کو ایک محب وطن ہندوستانی ثابت کرنا چاہ رہا ہے؟ جرنلزم کی کیڑے اس کو شاید یا ضمیر اس کا جاگ گیا ہے، ایسا ہو سکتا ہے. جی، یہ بالکل آپ نے صحیح بات کیا ہے. ناظرین دیکھیے، انسان کو مر جانا چاہیے اگر، لیکن اس کا ضمیر مر جاتا ہے تو سمجھے اس کی موت سے پہلے موت ہو جاتی ہے. معاشرہ ختم ہو جاتا ہے. معاشرے کی موت کا باعث بنتا ہے وہ. بالکل. جس کا ضمیر ایک اہم ایسے عہدوں پہ رہنے والے جو دنیا کو سچ بتانے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ لوگ اگر
मैं समझता हूँ जानिबदारी से काम लेते हैं, तो फिर मैं समझता हूँ उनका जब ज़मीर मर जाता है तो फिर माशरा भी मर जाता है। बिल्कुल। आज जो हालात पेश आ रहे हैं हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर, आपने शायद मेरे ख्याल से मेरे साथ में कुछ प्रोग्राम भी किया होगा, उसकी तो आप लोग मजम्मत करे होंगे जो बांग्लादेश का जो पेश जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल मतलब लाजिम करनी चाहिए भाई। देखिए ये जो बीमारी गई है हुजूमी तशद्दुद की, आपकी तो उसी तरफ इशारा है। बांग्लादेश में एक हिंदू भाई को हुजूमी तशद्दुद के जरिए मार दिया जाता है। इस्लाम कभी इस तरह की तालीम नहीं देता, इंतहाई काबिल मजम्मत हरकत है ये, और इसकी हर सतह पर मजम्मत की जानी चाहिए, क्योंकि इस्लाम ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है। फिर मुसलमान इस तरह नहीं हो सकता, किसी को कत्ल नहीं कर सकता। मुसलमान सच्चा जो होता है वो लोगों में जिंदगी बांटता है, मौत नहीं बांटता। बिल्कुल सच कहा आपने। देखिए अब वहाँ पर जो वाक़या पेश आया, आपने भी मजम्मत की, हमने भी मजम्मत की, और सारे मुसलमान उसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में चंद जुनूनियाँ हैं, कट्टर हिंदू पसंद के लोग हैं, उसको इशू बनाते हुए मुसलमानों को, ईसाइयों को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। जी ख़ास तौर पर मुसलमानों को। जी। अब जैसा अब क्रिश्चियन का ये हमारा त्यौहार है, क्रिसमस है, तो क्रिसमस के मौके पे भी कई जगह गुंडे जाके प्रिस्टों को, उन लोगों को परेशान किया जा रहा है। जी बहुत पैस्टर्स को परेशान कर रहे हैं, उनसे सवालात कर रहे हैं। नाज़रीन एक वीडियो भी ऐसा वायरल हो रहा है जिसमें एक दरिंदा सिफत, वो जो सवाल है वो सवाल तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दरिंदा सिफत शख्स के अजीब व गरीब सवालात करता है, बिल्कुल गलत है, तो बहुत बुरी बात है वो। और मैं समझता हूँ कि आज सारी दुनिया में हिंदुस्तान जो बदनाम हो रहा है, इस तरह के दरिंदों की वजह से बदनाम हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। आप देखिए ये नकाब के मसले पे पूरी दुनिया में मुखालिफत हुई थी। जी हाँ। मैंने किसी को यहाँ कहते हुए सुना, खैर उसका दर्द था, वो ये कह रहा था कि हिंदुस्तान के मुसलमान और 54 ममालिक के मुसलमान बुरखे के इशू पे आवाज़ उठाए, लेकिन बांग्लादेश के इशू पे आवाज़ नहीं उठाए, उसका ये इल्ज़ाम था। खैर उन्हें वो जो भी बोल रहा था जज्बात में बोल रहा था, अपने जज्बात थे, उसका हम एहतराम भी करते हैं, लेकिन हमने उसकी मजम्मत की है, और मैं समझ सारे मुसलमानों ने वो वाक़े की मजम्मत की है। बिल्कुल, और करना भी चाहिए भैया। लेकिन किसी भी मजहब में मदाखलत करने का किसी को इख्तियार नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। अब देखिए क्रिसमस का मौका है, वो लोग अपनी इबादतों में मसरूफ़ है, उनको जाके जिस तरह से बजरंग दल के लोग या फिर जो भी कोई भी जो हिंदू जुनूनियाँ हैं, उन्होंने जाके जिस तरह से उनको परेशान किया जा रहा है, वो सरासर गलत है। अब देखिए अब हमारे जो हिंदू भाई हैं उनमें अक्सरियत अमन पसंद है, मोहब्बत वाले लोग हैं, और आप देखिए कि वो इंसानियत को पसंद करते हैं। और ये जो दूसरे जो दरिंदे हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए, अपनी पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए, सियासी दुकान को चमकाने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं। हिंदुओं को मैं समझता हूँ कि साहब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपके पास जब वीडियोज़ है, जी हाँ, सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, जी हाँ, तो उसके खिलाफ पुलिस खुद से केस क्यों नहीं भाई, अगर मुसलमान होगी तो गिरफ्तार कर लेगी, ये गारंटी दे रहा हूं मैं, आप ये चैलेंज से बात कर रहा हूं। और एक बता रहा हूँ, नई बात होनी चाहिए थी, बता रहा हूँ आपको। बुरखे का मसला जब आया, जी नेशनल वुमेन कमीशन क्या कर रही थी? सो रही थी, आराम कर रही थी। वही अगर दूसरा मामला है तो खुद हस्तनों को आप क्यों नहीं लेते आप उसके खिलाफ? ये तासुब जानिबदारी है भाई, तासुब और जानिबदारी और इम्तियाजी सलूक का जहर हर तरफ फैल गया है, हर इदारे में आरएसएस की जहनियत यानी सरायत कर गई है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद राहुल गांधी ने कहा है कि आप ये बताओ आरएसएस के नजरियात में ये शामिल नहीं है कि खवातीन का इज्जत किया जाए? नहीं, आप वो जो बात कर रहे हैं ना, आप सिर्फ हिंदू खवातीन की बात करते हैं, वो सब खवातीन की बात नहीं करते। अगर हिंदू खवातीन की बात नहीं करते और सब खवातीन की बात करते तो फिर नरेंद्र मोदी ये नहीं करते कि आज नारी शक्ति के लिए और हम सबको, बेटियों को हम आज़ादी देते हैं, नारी शक्ति है हमारी हुकूमत में, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया। और उस जब तकरीर किया उन्होंने लाल किले से, उसी 24 घंटे के अंदर बिल्किस बानो के कातिलों को छोड़ दिया गया, और इसके लिए नरेंद्र मोदी हुकूमत जिम्मेदार है, उसने उसकी मंजूरी दी। जब बेटी पढ़ के आ रही, डिग्री नौकरी लेने जा रही है, तो उसका नकाब खींचा जा रहा है। जी हाँ, ये कैसी बेटी है? अरे मेरे भाई, बेटी ना हिंदू होती है, ना मुसलमान होती है, ना सिख होती है, ना ईसाई होती है, बेटी बेटी होती है, और बेटी की मोहब्बत जिसको मिलती है वही ये समझ सकता है। बिल्कुल सच कहा। अरे औरत की इज्जत करो, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, या हिंदू माँ हो या मुस्लिम माँ हो। कोई भी मजहब तशद्दुद बर्पा करने, और खासतौर पर औरतों की इज्जत का हुक्म देता है, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करना चाहिए औरतों का, बहुत ज्यादा। जी। तो बना नाज़रीन, ये उन्नाव रेप केस में बीजेपी के साबिक एमएलए को, सेनेगर को जमानत, अरे इससे पहले एक एमपी को भी ऐसे छोड़ दिया गया। जी हाँ, जब वो 90 ईयर्स का था, आप मेरे को उधर ले
ضعیف اور کھسٹ جو تھا وہ بلحوث تھا، 90 ایئرس اس کی عمر تھی، سابق مرکزی وزیر تھا، اس نے اپنی لا کالج کی لڑکی سے تیل سے مالش کروائی۔ اب اندازہ کیجئے اس کی 89 کی عمر کے ساتھ عمر کی وہ لڑکی ہے، اس کی مالش کر رہی ہے، تو آپ اندازہ کیجئے کس قدر وہ درندہ صفت ہے۔ اور اچھا ہوا کہ بی جے پی نے اسے لات مارنے کی بجائے بڑی عزت سے خاموش کر دیا۔ اور اندازہ کیجئے اگر اس کی 89 کے ساتھ، پوتی کے ساتھ، یا پھر کوئی اس کی بیوی یا بہو کے ساتھ کوئی ایسا کرتا، یا ان کے ہاتھ میں تیل دے کر کہتا کہ مالش کرو، تو کیا وہ برداشت کرتا؟ اگر وہ عزت والا ہوتا تو ہارٹ اٹیک سے مر جاتا۔ اچھا، دوسری خبر پہ جائیں گے۔ جی جی جی، تو آپ ادھر لے گئے ہیں، شکریہ آپ کا۔ تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک قبروں کا سوال ہے، اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، انتہائی تکلیف دہ خبریں ہیں۔ اور آپ کو بتا دوں اتر پردیش میں کیا ہو رہا ہے، یہ جنگل راج کیوں ہو رہا ہے، اور وہاں پر مدرسوں کے ساتھ کس طرح کی دشمنی بڑھتی جا رہی ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یوگی آدتیہ ناتھ حکومت نے اتر پردیش میں جو مدرسہ ایکٹ تھا اسے منسوخ کر دیا ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ 16,000 مدارس جو دینی مدارس ہیں ان کے اجازت نامے منسوخ کر دیے تھے یوگی آدتیہ ناتھ حکومت نے، لیکن سپریم کورٹ نے اس کے خلاف حکم التواء جاری کر دیا تھا۔ اب یہ اندازہ کیجئے مدارس جو ہوتے ہیں وہاں پر امن کی تعلیم دی جاتی ہے، محبت کی تعلیم دی جاتی ہے، وہاں ہتھیار نہیں سکھائے جاتے، لاٹھی چلانا نہیں سکھایا جاتا، تلوار چلانا نہیں سکھایا جاتا، یا پھر بندوق چلانا نہیں سکھایا جاتا جس طرح RSS کے کیمپس میں سکھایا جاتا ہے۔ دیکھیے یہ تو بدبختی کی بات ہے، کئی ایسے ہندو مجاہدین آزادی ہے جنہوں نے دینی مدرسوں میں تعلیم حاصل کی، وہاں پر دیکھیے انہوں نے کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہاں پر مذہب کی تعلیم دی جاتی ہے یا پھر اسلام کی تعلیم دی جاتی ہے، انسانیت کی تعلیم دی جاتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایک آدھ مدرسے میں کچھ غلطی ہوئی ہوں گی، لیکن اس کے لیے سارے مدرسوں کو ذمہ دار قرار دینا غلط بات ہے۔ اچھا، آپ جیسا بہت ہی اچھی بات کر رہے ہیں، رام موہن رائے، آپ نے نام سنا ہوگا اور سارے ہندوستان نے سنا ہے، اور بڑے فخر سے اس کے بارے میں، جی ہاں، بڑے فخر سے ان کا نام لیا جاتا ہے۔ ستی کی جو رسم تھی اسے انہوں نے ختم کیا تھا یہ کہا جاتا ہے، اور وہ مدرسے کے طالب علم تھے۔ ارے جنگ آزادی میں کئی ہندو قائدین تھے جنہوں نے مدرسے میں تعلیم حاصل کی۔ جی ہاں، بالکل آپ نے صحیح کہا ہے۔ تو بہرحال ناظرین اس طرح کی جو حرکتیں کرنے والے ہیں وہ انتہائی درندہ صفت لوگ ہیں، اور یاد رکھیے کہ اس طرح جو حرکتیں کرتے ہیں انہیں کم از کم اپنی بیٹیوں کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے بہوؤں کا خیال رکھنا چاہیے، اپنی ماؤں کا، اپنی بیویوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور اپنے گھر میں جو مائیں ہوتی ہے ان کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ کیا آپ اپنی ماں کی بے عزتی کریں گے؟ کیا آپ بیٹی کی توہین کریں گے؟ کیا آپ اپنے بیٹی کا گھونگھٹ کھینچیں گے یا چھینیں گے؟ ہرگز نہیں کریں گے، کیونکہ آپ انسان ہیں، درندے نہیں ہے۔ تو بہرحال ناظرین ہم آپ کو بتا دیں کہ یو پی میں یوگی آدتیہ ناتھ حکومت نے جس طرح مدرسوں کے خلاف دشمنی کا مظاہرہ کیا ہے، ہندوستان کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس قانون کے تحت اب یہ ہوگا، یہ منسوخ کر دیا گیا ہے، پولیس کسی بھی مدرسے کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے اور بنا کسی وارنٹ کے تلاشی لے سکتی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ کسی بھی اساتذہ کو شک کی بنیاد پر بھی ان سے پوچھ تاچھ کر سکتی ہے۔ یہ ایک بات ہے۔ دوسرا، یہ جو قانون ہے اکھلیش یادو حکومت کے دور میں لایا گیا تھا، اور آپ کو یہ بتا دیں کہ تیسری اہم بات یہ ہے کہ اب مدرسہ جو ہے وہ کسی بھی باقاعدہ شکایت اگر کوئی کی جاتی ہے تو راست کارروائی پولیس کو حق اختیار حاصل ہے۔ دیکھیے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اگر آپ کو امن لائن آرڈر کے لیے کوئی قانون بنایا جا رہا ہے تو قانون سب کے ہی ہونا چاہیے۔ جو ہندو تعلیمی ادارے جیسا مدرسوں کی طور پہ چلتے ہیں، RSS ششو وہار چلاتی ہے، تو اس میں بھی اسی طرح کی کارروائی ہونی چاہیے جس طرح سے مدرسوں میں ہو رہی ہے، یا پھر کوئی دوسرے مذہب کے لوگ جو چلا رہے ہیں ان کے پاس بھی ایسی کارروائی ہونا ہے۔ صرف اور صرف مسلمانوں کو نشانہ بنانے کے لیے جو کام کیا جا رہا ہے، شاید اس سے بی جے پی کو سیاسی فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن ملک کا نام جو بدنام ہو رہا ہے اور جو ہمارے پاس جو نفرت جو پھیل رہا ہے اس کے لیے بی جے پی نہیں سوچ رہی ہے، صرف اپنے سیاسی فائدے کے لیے سوچ رہی ہے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا۔ ویسے بھی ناظرین ہم حیدرآباد آپ کے لیے چلتے ہیں۔ حیدرآباد میں خاص طور پر آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آج کل حیدرآباد کا جو راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، وہاں سے جانے والی پروازیں، وہاں سے اور وہاں آنے والی پروازوں کے بارے میں کئی مرتبہ یہ کہا گیا ہے کہ پروازوں میں بم رکھ دیے گئے ہیں، یہ جھوٹی اطلاع ثابت ہوئی بعد میں۔ تو بہرحال ابھی بھی حیدرآباد سے لندن جانے والی برٹش ایئر ویز کے ایک طیارے میں بم رکھنے کی جھوٹی اطلاع دی گئی، اور آپ دیکھیں گے کہ کس قدر پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ پرواز کی تاخیر میں روانگی ہوئی، اور یہ
परवाज़ फिर बुलाकर हीथ्रो एयरपोर्ट लंदन के लिए रवाना हो गई। बहुत चेक किया गया। तो ये जो इस तरह की खबरें हैं, इससे पहले भी आप देखेंगे नवंबर में मदीना मुनव्वरा से हैदराबाद आने वाली इंडिगो की एक परवाज़ थी, उस परवाज़ में बम रखने की झूठी इत्तला दी गई और फिर उसका रुख हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बजाय अहमदाबाद गुजरात के एयरपोर्ट पर मोड़ दिया गया था। तो इस तरह कितनी परेशानी होती है लोगों को, ये देखिए आप। देखिए, मैं समझता हूँ ऐसे लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए, और हुकूमत क्या कर रही है या फिर तहकीकाती एजेंसियाँ क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। जी जी जी, क्योंकि हम आए दिन सुन रहे हैं ऐसे वाक़यात। खैर रिस्क नहीं ले सकते, हाँ ठीक जब है। इतलात मिलती हैं तो रिस्क लेना नहीं चाहिए। नहीं भैया, आप एआई में इतना एडवांस्ड हो गए हैं, आईटी में एडवांस्ड हो गए हैं, तो फिर इस तरह के लोगों का पता चला कर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं बिल्कुल, करते? मैं समझता हूँ कि ये जो क्रिमिनल्स है ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अगर सख्त कवानीन तैयार नहीं किए जाते तो फिर इस तरह के और मजीद धमकियाँ मिलते रहेंगी। जी अब देखिए कि दिल्ली के स्कूलों में मिलते हैं, हैदराबाद के स्कूलों में मिले हैं, एयरपोर्ट पे मिल रहे हैं, इस तरह ये कौन कर रहा है, इसके पीछे कौन नेटवर्क है, इसका पर्दाफाश करना ज़रूरी है, पुलिस की जिम्मेदारी है। जी। तो बहरहाल जो परवाज़ थी BA-277 वो हीथ्रो एयरपोर्ट भी पहुंच गई है कहा गया है। तो इस तरह जो अगर वाक़यात पेश आते हैं तो कोई इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं, किसी का वीज़ा की मियाद जो है वो ख़त्म हो जाती है, कोई नौकरी के लिए जाता है, वहाँ पर हो सकता है कि नौकरी के यानी ज्वाइन करने में मुश्किलात पेश आती हैं। इस तरह ये गैर इंसानी हरकत है और हुकूमतों को ख़ासतौर पर जो निफाज़ कानून की एजेंसियाँ हैं उन्हें बहुत ही एहतियात से इस तरह के अफराद के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और उन्हें कैफ़ार किरदार तक पहुँचाना चाहिए ताकि दूसरों के लिए ये ताज़िया इबरत साबित हो। बिल्कुल सही कहा आपने, होनी चाहिए। जब तक इस तरह की कार्रवाइयाँ नहीं होंगी, आईटी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि उस पर तवज्जो दे। जी जी जी। तो वैसे आपने दौरान गुफ्तगू जब इब्तिदा की हमने गुफ्तगू की तो बांग्लादेश की आपने बात की थी कि वहाँ पर तशद्दुद फुट पड़ा बहुत है। ज़्यादा, बहुत जी जी, बहुत ज़्यादा है। और ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पहले तो बुखारी जो हैं उनका कत्ल किया गया, फिर एक और को गोली मार दी गई है और उसके बाद हुजूमी तशद्दुद का वाक़या भी पेश आया जिसमें एक हिंदू नौजवान की लाश गई। और हम अफसोस की नहीं बल्कि पूरी तरह मजम्मत करते हैं कि इस तरह के वाक़यात नहीं होने चाहिए। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मकामों पर आज एहतजाजी मुजाहरे भी किए गए। खैर ठीक है, अच्छा करे, अच्छा किए। बांग्लादेश हाई कमीशन के दफ्तर पर बिल्कुल होना चाहिए, हम इसके तायद में हैं। लेकिन इसे मजहबी रंग नहीं देना चाहिए, बिल्कुल हरगिज़ नहीं देना। देखिए, आप प्रोटेस्ट कीजिए, बजरंग दल ने वहाँ पर अजीब व गरीब नारे भी लगाए। आप जिन लोगों के नाम लिए हैं उनका नाम काम ही वो है। जी जी जी। लेकिन हम ये चाहते हैं कि एहतजाज होना चाहिए, हमको भी, हिंदुस्तान को भी एहतजाज होना चाहिए, दिखाना चाहिए। अब और एक बात है कि बांग्लादेशियों के खिलाफ आज मैं देखा एहतजाज में नारे लगाए जा रहे हैं, एक एक बूंद का खून का हिसाब चाहिए। बिल्कुल। तो ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे वज़ीर आज़म जिनको यहाँ पर पनाह दिए हैं, हाँ, उनके वज़ीर आज़म के खिलाफ नारे लगाइए ना भाई आप। जी जी जी, हाँ, वज़ीर आज़म के खिलाफ लगाइए। हिंदुस्तानी हुकूमत ने दी ना पनाह दी है ना। जी जी। तो हिंदुस्तानी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाइए, वज़ीर आज़म के खिलाफ नारे लगाइए, उनको बताइए कि यहाँ से भेजा दिया जाए उनको। शेख हसीना को क्यों रखा गया है यहाँ पर, समझ में नहीं आ रहा है। जी हाँ जी हाँ। नहीं देखिए, आप जिस अंदाज में कार्रवाई कर रहे हैं वो सिर्फ टारगेटेड कार्रवाई है और इस सिलसिले में बांग्लादेश और हिंदुस्तान के दरमियान सख्त। आप ये बता दीजिए कि बांग्लादेश के इलेक्शन, आपको वेस्ट बंगाल के इलेक्शन आ रहे हैं, उसकी तैयारी में आप मसरूफ़ है और वहाँ पर बंगालियों को, आप बांग्लादेशियों को आप निशाना बना रहे हैं। आज का जो प्रोटेस्ट था, हम प्रोटेस्ट के बिल्कुल कायल थे, प्रोटेस्ट होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ के खिलाफ जो सलूक किया जा रहा है वो गलत सलूक किया जा रहा है, हम भी उसकी तायद करते हैं। जी जी। लेकिन हम मजम्मत करते हैं, मैं प्रोटेस्ट की तायद करते हैं। प्रोटेस्ट की तायद, अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि प्रोटेस्ट की हम तायद करते हैं। जी जी। लेकिन प्रोटेस्ट के दौरान मजहबी रंग जो दिया जा रहा है वो सियासी रंग भी नहीं देना चाहिए उसे। मजहब और सियासी रंग मत दीजिए, आप प्रोटेस्ट कीजिए। अब ऐसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि बांग्लादेश के खिलाफ जो एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं, आप देखेंगे कि जो बिहार के बाद जो मगरबी बंगाल असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं उसके मद्देनज़र इसको बहुत ज़्यादा हवा दी जाएगी और ये मसले को उछाला जाएगा और उस मसले को हिंदू मुस्लिम कर दिया जाएगा, मजहबी रंग दे दिया जाएगा और उसका पूरा सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि जहाँ तक मगरबी बंगाल का सवाल है, हिंदुस्तान की जद्दोजहद आज़ादी में जहाँ भी इनकलाबी कायदीन पैदा हुए वो सरजमीन है मगरबी बंगाल की और वहाँ फ़िरका परस्त दरिंदों को क़दम जमाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, ये मुझे यकीन नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर, जी हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर वहाँ के हैं, बिंकिम चंद्रा जो हैं वो भी वहाँ के हैं, वंदे मातरम जिन्होंने लिखा है। और यहाँ तक कि आप देखेंगे कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा मगरबी बंगाल में गुजारा और आप देखेंगे कि जितने कम्युनिस्ट हैं यानी इनकलाबी लीडर्स थे वो भी वहीं
پر موجود تھے. اور آپ کو یہ بتا دوں کہ مغربی بنگال وہ سرزمین ہے جہاں پر ہندوستان میں آج سے 200 تقریباً 200 سال ہو گئے ہیں, 200 سال اردو صحافت کے ہو گئے ہیں. وہاں سے پہلا اردو پرچہ بھی نکلا تھا. تو یہ وہ مغربی بنگال ہے, اور وہاں پر فرقہ پرست درندوں کو میں سمجھتا ہوں کہ قدم جمانے کی اجازت نہیں دینی آنی چاہیے. لیکن جس طرح سے وہاں پر صورتحال پیدا کی جا رہی ہے وہ بی جے پی کے لیے ماحول سازگار بنا ہے. جی ہاں جی ہاں, اس کے لیے ایک تو ایس آئی آر بھی کیا جا رہا ہے. جی ہاں جی, ووٹوں میں ووٹ نکالنے کی بھی بات کی, جیسا بہار میں 58 لاکھ ووٹس ہدف کرنے کی نشاندہی کر لی گئی ہے, نکال دیے گئے ہیں. جی جی جی, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر ایک نئی پارٹی بھی بن کے آ گئی ہے. جی ہاں, ہمایوں کبیر کی جو پارٹی ہے وہ بھی بن کے آ گئی ہے. افسوس کی بات ہے. دیکھیے مختلف طریقوں سے مغربی بنگال میں ممتا بنرجی کو کمزور کرنے کی تمام کوششیں کی جا رہی ہیں. جی ہاں جی ہاں, تمام سیاسی حربے اپنائے جا رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو, ویسٹ بنگال کے لوگوں کو اب امتحان کا وقت ہے. سارے لوگ, ہندوستان کے لوگ بہار کے لوگوں سے امید کرتے تھے کہ بہار میں بی جے پی اور اس کے حلیف کو شکست ہوگی, لیکن بہار کے عوام نے مایوس کیا ہے. تو اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ویسٹ بنگال کے لوگ کیا کرتے ہیں. اور بہرحال ناظرین, ایک اور خبر کی جانب لیے چلتے ہیں. اس خبر کا تعلق آپ کو بتا دوں کہ آندھرا پردیش سے ہے. آندھرا پردیش ہماری پڑوسی ریاست ہے, اور وہاں پر چندرا بابو نائیڈو کی حکومت ہے. اور چندرا بابو نائیڈو این ڈی اے کا ایک اہم حصہ ہے. یعنی نریندر مودی حکومت کی ایک بیساکھی چندرا بابو نائیڈو ہے, دوسری بیساکھی نتیش کمار ہے. تو بہرحال نتیش کمار کو بھی بابو کہا جاتا ہے, اور وہاں بھی فرقہ پرستی زوروں پر چل رہی ہے, اور آندھرا پردیش میں بھی فرقہ پرستی کا زبردست زور ہے. تو بہرحال آپ نے دیکھا تروپتی تروملا دیوستھانم میں جو اقلیتیں یا خاص طور پر جو مسلم ملازمین تھے ان کے خلاف کس طرح کارروائی کی گئی. اور اب آپ کو بتا دوں کہ آج ہندوستان میں اگر آپ کو بتا دوں کہ سی بی آئی ہندوستان کی مرکزی تحقیقاتی ایجنسی ہے, اور یہ بڑے, اگر یہ دیانتداری سے کام کرے تو سمجھو کئی حکمراں ہیں وہ اندر ہو سکتے ہیں, کئی پولیٹیشینس ہیں وہ اندر ہو سکتے ہیں, یہاں تک کہ کئی مرکزی وزراء ہیں ان کا بھی بیڑا غرق ہو سکتا ہے. لیکن آپ کو بتا دوں کہ ایک سی بی آئی کا سابق ڈائریکٹر ہے جس کا نام ایم ناگیشور راؤ ہے. آج یہ بیچارہ ایک عجیب و غریب یہ مسئلہ چھیڑا ہوا ہے آندھرا پردیش میں. وہ کہتا ہے, اور خاص طور پر وہاں آندھرا پردیش کی جو کابینہ ہے اس میں ایک واحد بی جے پی وزیر ہے ستیا یادو, اور یادو جو ہے وہ آندھرا پردیش کے وزیر صحت ہے. ان کو ایک ٹویٹ کرتا ہے یا ایکس پر ایک پوسٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے یہ اس بات کی پورے باوثوق اطلاع ملی ہے کہ آندھرا پردیش میں غیر مسلم بچوں کی ختنہ کی جا رہی ہے اور اس کی تحقیقات کی جانی چاہیے. تو بہرحال آندھرا پردیش کا جو بیچارہ وزیر صحت ہے ستیا کمار یادو, بی جے پی سے اس کا تعلق ہے, وہ بیچارے نے تحقیقات کا اعلان بھی کر دیا ہے. چندرا بابو نائیڈو خود کو سیکولر کہتے ہیں بیچارے, انہوں نے کچھ بات نہیں کی ہے. تو اب اندازہ کیجئے کہ ایک اہم یعنی جو ضرورت ہوتی ہے, بعض بیماریوں کا تعلق اس یعنی ختنہ سے ہوتا ہے. میں آپ کو میڈیکلی یہ بتا رہا ہوں, کوئی بائے شے نہیں بتا رہا ہوں. اگر آپ دیکھیے سیکشول ٹرانسمیٹڈ جو ڈیسیز ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ ختنہ کرائیں گے تو سیکشول ٹرانسمیٹڈ جو ڈیسیز ہوتے ہیں اس سے آپ محفوظ رہیں گے. ایچ آئی وی کے بارے میں آپ کو بتاؤں, ایچ آئی وی ایڈز جو ہوتا ہے اس سے بھی جس کی ختنہ ہوتی ہے وہ زیادہ تر محفوظ ہوتا ہے. اس کے علاوہ بتا دوں کہ آپ کئی ایسے بیماریاں ہوتی ہیں جن کا تعلق سیکس سے ہوتا ہے, اس سے بھی آپ محفوظ رہتے ہیں. اور ایک بیماری بہت ہی خطرناک ہے, یورینری ٹریکٹ انفیکشن, یعنی پیشاب کی نالی کا جو انفیکشن ہوتا ہے اس سے بھی ختنہ والے محفوظ رہتے ہیں. لیکن یہ بیچارہ سابق آئی پی ایس ہے, سی بی آئی کا سابق ڈائریکٹر ہے, اسے اندازہ نہیں ہے. کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ آئی پی ایس کے جو یہ یو پی ایس سی ایگزامز لکھتے ہیں انہیں تو یہ معلومات رہتی ہے, لیکن یہ بیچارہ صرف اور صرف ہو سکتا ہے کہ مذہب کی بنیاد پر یا مسلمانوں سے دشمنی کے نتیجے میں یہ بات کہہ رہا ہوگا, جبکہ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا بھر میں مسلمان اور یہودی ختنہ کرواتے ہیں. دیکھیے ایک بات بتاؤں آپ کو میں, ریاض صاحب اگر تحقیقات ہو رہی ہے تو اس پہ اعتراض کیا ہے؟ جی کر لیجیے, لیکن میں بتا رہا ہوں ایک معمولی چیز کو آپ اس جگہ بھی جا رہے ہیں جہاں آپ کو جانا نہیں چاہیے. اگر تحقیقات کرائی جاتی ہے تو کرا دو. مجھے اچھی طرح یاد ہے حیدرآباد میں میرا ایک جرنلسٹ دوست ہے, جی اس کے 2 یا 3 بچے ہیں جس کو انہوں نے اپنی ختنہ کرائی ہے. نان مسلم ہے. جی جی جی. وہ کہتا ہے کہ جس طرح سے آپ نے بات بتائی کہ بیماریوں سے محفوظ رہنے کا ایک محفوظ طریقہ ہے,
تو چند لوگ اس طرح سے کرا رہے ہوں گے. جی جی. اگر تحقیقات میں یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ لوگ رضاکارانہ طور پر اپنی مرضی سے کرا رہے ہیں تو پھر یہ جو ان کے دوسروں کے ذہن میں ایک غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ دور ہو جائے گی. جی. تو بہرحال بیچارہ مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ سی بی آئی کا ایک سابق ڈائریکٹر اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو عجیب و غریب لگتا ہے. ارے میرے بھائی زندگی اور آپ کو بتا دوں, جی جی, میرے بچوں کو میں جس ہسپتال میں ختنہ کرانے کے لیے لے گیا تھا, اتفاق سے وہ بھی آیا تھا اپنے بچوں کو لے کے, تبھی میری اس سے ملاقات ہوئی, اور وہ بھی ایک جرنلسٹ ہے. جی 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 جی, یہ بات ہے. تو بہرحال آپ نے دیکھا کہ ختنہ کے کتنے فوائد ہیں, لیکن وہ بیچارے کو نہیں معلوم. شاید اگر یہ پروگرام دیکھ رہا ہوگا تو اسے معلوم ہو جائے گا. اور میں کہوں گا سر پلیز آپ یہ جو ہم نے مشورے دیے ہیں یہ قبول کیجئے, اور یاد رکھیے سیکشول لائف کے لیے بھی ختنہ بہت ضروری ہے. اور ختنہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ انسان سیٹسفائی ہوتا ہے, یعنی سیکشولی سیٹسفائی ہوتا ہے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ آج زندگی میں سکون نہیں ہے لوگوں کے, اور یہ بیچارہ ادھر جا رہا ہے عضو تناسل کی طرف جا رہا ہے. اس طرح نہیں جانا چاہیے, اور بہت ہی سوچ سمجھ کر یہ باتیں کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ یعنی جو ایم ناگیشور راؤ ہے ان کے کئی دوستوں نے بھی مجبوراً اس طرح کی ختنہ کرائی ہوئے ہو, یا پھر وہ اپنے دوست احباب میں ایسے لوگوں کو تلاش کریں. تو بہرحال تحقیقات ہونے دیجیے, پھر دیکھا جائے گا. اور اس میں یہ بات ضرور آئے گی کہ جو طبی اعتبار سے یہ بہت زیادہ اہمیت تھی, صحت کے اعتبار سے انہوں نے یہ کروایا ہے. تو بہرحال ناظرین یہ چیزیں جو ہے بہت ہی خطرناک ثابت ہوتی ہیں, اور لیکن ہم آپ کو لیے چلتے ہیں تعلیم کی طرف. اور تعلیم کے معاملے میں ہم ہمارے جو ہندوستانی بچے ہیں, یہ ہندوستانی اسٹوڈنٹس ہیں, ان کی ستائش کرتے ہیں, انہیں سلام کرتے ہیں, اور کبھی یہ نہیں دیکھتے فرقہ وارانہ نقطہ نظر سے یا پھر مذہب کی عینک سے, بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ہندوستانی نوجوان امریکہ میں ہو یا برطانیہ میں ہو یا جرمنی میں ہو یا نیوزی لینڈ میں ہو یا کینیڈا میں ہو یا آسٹریلیا میں ہو, اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا ہے اور اپنا مستقبل روشن کر رہا ہے. تو بہرحال آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ 2024 میں ایک رپورٹ آئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ 2024 میں 13,35,000 ہندوستانی طلباء نے بیرونی یونیورسٹیز, خاص طور پر 5 ممالک کے یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کی ہے, جس میں سر فہرست کینیڈا ہے, نمبر 1 پوزیشن پہ کینیڈا, سیکنڈ 1 امریکہ, تھرڈ برطانیہ, فورتھ آسٹریلیا, اور 5واں ہے جرمنی. اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ نیتی آیوگ نے یہ رپورٹ جاری کی ہے اور کہا ہے کہ اب کینیڈا میں 2024 کے دوران 4,27,000 ہندوستانی طلباء نے تعلیم حاصل کی, اور امریکہ میں یہ تعداد 3,37,000 رہی ہے, اور یو کے میں تھرڈ نمبر پر برطانیہ ہے جہاں پر 1,85,000 ہندوستانی طلباء نے داخلہ لیا 2024 میں. آسٹریلیا فورتھ نمبر پہ ہے اور وہاں 1,22,000 بچوں نے داخلہ لیا, جبکہ جرمنی 5ویں نمبر پہ ہے جہاں 43,000 بچوں نے داخلہ لیا ہندوستانی. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے کہیں بھی جانا چاہیے, بالکل اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے, بالکل بالکل. اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہندوستان ایک ترقی یافتہ ملک ہے, بڑی تیزی سے ہم ترقی کر رہے ہیں. ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ امریکن کے سلیکن سٹی کو ہم چلا رہے ہیں, جی جی, کہ ہماری وجہ سے, ہمارے ہنر کی وجہ سے وہ کامیاب ہو رہا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے, بیرونی ممالک کی یونیورسٹیز میں جو تعلیم مل رہی ہے, جو ہندوستان کی یونیورسٹیز میں وہ تعلیم دستیاب نہیں ہے, ہم کیوں اپنے نصاب کو ماڈرنائز نہیں کرتے, اس طرح کی تعلیم کی اصلاحات کیوں نہیں لاتے ہم, اور ہمارے یونیورسٹیز میں وہاں کی جو یونیورسٹیز میں تعلیم دی جا رہی ہے یہاں کیوں نہیں دی جاتی, اس پہ غور کرنے کی. اور دیکھیے نعیم جا صاحب, اور ایک بات بتاتا ہوں, آپ نے بہت ہی اچھا نکتہ اٹھایا, اس پر بھی ہم بات کریں گے, لیکن سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ دنیا میں اگر لارجسٹ ہائر ایجوکیشن ایج گروپ اگر دیکھا جائے تو وہ ہندوستانیوں کا ہے. بالکل سچ ہے, لیکن ہنر کی تعلیم یا پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے, پروفیشنل تعلیم کے لیے ہم کو بیرون ممالک کا رخ کرنا پڑ رہا. آپ نے بتایا کہ 5 ممالک میں 13 لاکھ بچے زیر تعلیم, 13.5 لاکھ, 13.5 لاکھ. اگر ان بچوں کی سالانہ 20-20 لاکھ روپے بھی فیس ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں اگر اس طرح کی تعلیم دی جائے تو ہندوستان میں بہت زیادہ پیسہ رہے گا, دوسرے ممالک کے لوگ ہندوستان آ کے پڑھیں. آپ دیکھیے عثمانیہ یونیورسٹی میں جا کے دیکھ لیجئے, عثمانیہ یونیورسٹی کے بازو کا اور ایک ہے یونیورسٹی جہاں پر بیرون ممالک ہے, بیرون ممالک کے بچے یہاں پر آ کے پڑھتے ہیں. تو ہم دوسری جگہ جا رہے ہیں, دوسروں کے بچے یہاں پر آ رہے ہیں, تو ہم اس طرح کی تعلیم کے موقع فراہم کریں یہاں کے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہندوستانی یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کریں اور بیرون ممالک کے لوگ بھی یہاں کا آ کے تعلیم حاصل کریں. آپ نے جو اخراجات کی بات کی, مصارف کی بات کی, تو میں ناظرین آپ کو بھی بتا دوں اور نعیم جا صاحب کو بھی بتا دوں کہ یہ 5 ممالک میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جملہ جو بچے ہیں اس کا 85% جو ہے, یعنی 8.5 لاکھ جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں انڈین,
انہوں نے 2024 میں 2.9 لاکھ کروڑ روپے خرچ کیے. 2.9 لاکھ اب دیکھیے اگر وہی تعلیم یہاں دی جاتی ہے ہمارے پاس تو ہم ہمارے یونیورسٹی میں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں, نئی ایجادیں کر سکتے ہیں, ہم لوگ تجربے کر سکتے ہیں, نئے کورسز وہ بھی متعارف کروا سکتے بالکل. ہیں. ہم اصلاحات کا مطلب وہی ہے کہ آپ اپنے نصاب میں اصلاحات لائیے تعلیم میں. اصلاحات تاریخ کو توڑ مروڑ کر رہے ہیں, اور آپ دیکھیں گے اورنگزیب ہو یا مغل بادشاہ ان کے اسباق نکال رہے ہیں. دیکھیے میں بتا رہا ہوں جی زہر دیکھو آپ وہ الگ ایسپیکٹ ہے, اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے بتائیے. نقصان ہی نقصان ہے. تو اب آپ جو انرجی ہے اچھی جگہ تو لگائیے نا, اچھی جگہ لگائیے آپ ایسے جو ہمارے قابل پروفیسر تھے ان کی خدمات سے استفادہ کیجیے. ضرورت پڑی تو باہر کے پروفیسر سے جو ہمارے بچے جا کے یونیورسٹی میں وہاں پر پڑھ رہے ہیں انہیں ایک مہینے کے کورسز کے لیے یا پھر اسپیشل لیکچرز کے لیے انہیں بلائیے, یہاں پر وہ کرنا آپ انتظام کیجیے. اب اندازہ کیجیے 2.9 مینس 3 لاکھ کروڑ کے قریب. بالکل. آپ ارے ایک اسٹیٹ کا بجٹ ہوا تھا صاحب آپ کا. جی ہاں تلنگانہ کا بجٹ ہوا تھا آپ کا. اور دوسری بات اور افسوسناک خبر آپ کو سناتا ہوں, یہ جو آؤٹ گوئنگ انکمنگ کی جو بات ہوتی ہے تو ہمارے جو بچے جا رہے ہیں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس 28 بچے جاتے ہیں تو باہر سے ایک بچہ آ رہا ہے صرف ہندوستان میں اعلیٰ تعلیم کے لیے. کتنی شرم کی بات ہے. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے تعلیمی نظام کو ماڈرنائز کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال ناظرین, لارجسٹ ہائر ایجوکیشن ایج پاپولیشن کی جو بات نے بات کی ہے, تقریباً 15 کروڑ 50 لاکھ بچے ایسے ہیں جن کی عمر 18 سے لے کے 23 سال ہے. کتنی بڑی بات ہے, کتنی بڑی نعمت ہے یہ. نہیں, یہ مستقبل کا اثاثہ ہے. جی یہ بچے جو پڑھ کے نکلیں گے ہمیں, یہی بچے نکلیں گے, سائنٹسٹ بنیں گے, بڑے بڑے جو عہدوں پہ یہی فائز ہوں گے, ہندوستان کو یہی چلائیں گے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کو مذہبی اور مذہبی عینک سے کوئی ہر چیز کو نہیں دیکھنا چاہیے. تعلیم کو تعلیم رہنے دیجیے, اور تعلیم سب کو فراہم ہو اس طرح کے اقدامات کرنا مرکزی حکومت ریاستی حکومتوں کی ذمہ داری. بالکل. بہرحال ناظرین, ایک اور خبر کی جانب چلتے ہیں. اس خبر کا تعلق آپ کو بتا دوں کہ GHMC کو تقسیم کرنے کے منصوبوں سے متعلق ہے, اور GHMC کو تقسیم کرنے کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں. یہ 3 کارپوریشن میں تقسیم کر دیا جائے گا. ایک کارپوریشن 150 وارڈز پر یا ڈویژنز پر مشتمل ہوگا. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ GHMC کے موجودہ کونسلز کی تعداد 150 ہے, اسے بڑھا کر 300 کرنے کی بات کی جا رہی تھی. تو اب 3 کارپوریشن جو ہیں, اگر 150 ہے 100 کریں گے, 300 کریں تو 100 ہو جاتا. جی نہیں, اب یہ کہا جا رہا ہے کہ 150 ڈویژنز ہے ایک میں. تو بہرحال 10 فروری تک یہ کہا جا رہا ہے کہ بلدیہ گورننگ کونسل کی میعاد ختم ہونے والی ہے. اس کے بعد کبھی بھی اعلامیہ جاری کیا جا سکتا ہے. دیکھیے اس پہ اعتراضات بھی قبول کیے گئے. 10,000 شکایتیں آئیں. جی اس کو بھی جزا لیا گیا, چند درخواستوں کو مسترد کر دیا گیا. جی ہاں, ہائی کورٹ سے جب رجوع کیا گیا, ہائی کورٹ نے کہا کہ اس میں ہائی کورٹ نے مداخلت کرنے سے انکار کر دیا. تو جو قانونی ریکارڈ بننا تھا وہ تو دور ہو گئی. اب میں سمجھتا ہوں کہ شاید لوگوں کے جو اعتراضات ہے اگر اس پر غور کرتی ہے گورنمنٹ یا پھر بلدیہ تو نتیجہ سامنے آئے گا. اور جب بڑی میں سمجھتا ہوں کہ حیدرآباد 3 کارپوریشنوں میں تبدیل ہو جائے گا تو ترقی کی راہیں مزید زیادہ ہو جائیں گی. لیکن ایک سوچنے والی بات یہ بھی ہے کہ لوگوں پر سارا ٹیکس کا بوجھ بھی پڑے گا, اور ساتھ ہی ساتھ HMDA کا جو آمدنی ہے وہ آمدنی بھی گھٹ جائے گی, متاثر ہو سکتی ہے. کیونکہ HMDA کی جو آمدنی ہے وہ اب حیدرآباد نے بریجز تعمیر کرنے کے لیے اس کے لیے استعمال کی جا رہی ہے, مختلف پارکس بنانے کے لیے. اس کے لیے اگر 27 میونسپلٹیز کو اور کارپوریشنز کو GHMC میں ضم کر دیا جاتا ہے تو اس کی جو آمدنی ہے وہ آمدنی GHSM کو آئے گی. تو اس لحاظ اس کی آمدنی متاثر ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کچھ نہ کچھ نئے طریقے نکالے گی. میں سمجھتا ہوں کہ ہاں. ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک توسیع کا سوال ہے, یعنی ایکسپینشن آف GHMC کا سوال ہے, اور پھر آپ دیکھیں گے کہ ڈیلیمیٹیشن آف وارڈس یعنی جو وارڈس کی حد بندی کا سوال ہے, اس سلسلے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کے خلاف یہ کہا گیا کہ 10,000 درخواستیں اور اعتراضات موصول ہوئے ہیں, اور ان میں سے 40 جو وارڈس ہیں ان کے ناموں کی تبدیلی ہوئی ہے, اور 10 وارڈس کے باؤنڈریز جو ہیں ان کی بھی تبدیلی ہوئی ہے. چلو اچھی بات ہے, راستہ تو نکالا جا رہا ہے, حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور ایک اہم خبر ہے, اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ حیدرآبادیوں کے لیے بھی بہت اچھی بات ہے, چونکہ شہر وسعت پا رہا ہے تو جو حیدرآباد میٹرو لائن ہے وہ بڑھا دی جائے گی, 400 کلومیٹر تک کر دیا جائے گا. یعنی آپ دیکھیں نیوز کے, یعنی نارتھ ہے یا ایسٹ ہے, ویسٹ ہے, ساؤتھ ہے, اس میں 400 کلومیٹر تک اس کو توسیع دی جا رہی ہے. دیکھیے جی بولی نہیں, پہلا جو پارٹ 1 تھا اس کا, یعنی مرحلہ 1 تھا, فیز 1 جو تھا, اس میں 76.4 کلومیٹر اور 5 کوریڈرز تھے, یعنی راہداریاں تھیں. اور اگر پارٹ بی کی بات کریں گے تو 86.1 کلومیٹر کا تھا. تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ 400 کلومیٹر کر دیا جائے گا.
देखिए, हुकूमत की जानिब से सेकंड फेज़ का DPR तैयार किया गया है जी जी। और मरकज़ी हुकूमत को भी रवाना कर दिया गया है। लेकिन हम देख रहे हैं कि मरकज़ी हुकूमत जो है, जिसके जो काबीना के फैसले होते हैं, नॉन बीजेपी हुकूमतों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। जो बीजेपी की रियासतें हैं वहाँ पर मंजूरियाँ दी जा रही है। आप देखिए, आंध्र प्रदेश, आपने बैसाखी कहा है आंध्र प्रदेश को, आंध्र प्रदेश के लिए 2 मेट्रो ट्रेन मंजूर किए गए हैं जी जी 2 शहरों के लिए। जी। लेकिन दिल्ली के बाद सबसे बड़ा जो मेट्रो नेटवर्क था वो हैदराबाद था, सेकंड नंबर पे था। लेकिन आज मरकज़ी हुकूमत की जानिब से नज़रअंदाज करने की वजह से 9 पर पहुंच गया है। फिर भी रोज़ाना 4.5 लाख लोग मेट्रो से सफ़र करते हैं। मरकज़ी हुकूमत को चाहिए कि जब आबादी तेज़ी से बढ़ रही है, शहर में इजाफा हो रहा है, तो बुनियादी सहूलतें फराहम करना भी मरकज़ी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। हम देखेंगे कि सड़कें जो हैं वो छोटी पड़ रही हैं, गाड़ियों की जो ज़्यादा सड़कों पे आ रही हैं, ट्रैफिक मसाइल पैदा हो रहा है। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अहमियत दी जाती है, जैसा मेट्रो को अहमियत दी जाती है, तो बहुत बड़ा ट्रैफिक का मसला हल हो सकता है। इस पर मरकज़ी हुकूमत को सियासी नज़र से नहीं बल्कि एक तरक्याती नज़र से देखने की ज़रूरत है। सौतेलापन सलूक का जो सलूक है वो नहीं करना चाहिए गैर बीजेपी रियासतों से। तो बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबर ख्याल अख्ताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी नईम वजाहत को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।